نہیں بلکہ آپ تاریخ کو پڑھیے. یہ وہ ماں تھی کہ جب اس کے نکاح کا وقت آیا تھا تو اس کے باپ نے اپنے داماد سے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، کرنا چاہو تو نکاح کر لو، تمہاری مرضی. اگر کرو گے تو ایک سیب جو تم کھائے ہو اس کی تم کو معافی مل جائے گی. لوگوں کیا حوصلہ رہا ہوگا، ایک سیب کی معافی کے لیے لنگڑی لولی اندھی سے نکاح کیا. لیکن جب بیٹی کے پاس گئے، اس بیوی کے پاس، تو دیکھا کہ آنکھ بھی اچھی ہے، ہاتھ بھی اچھا ہے، پیر بھی اچھا ہے. ایک خوبصورت خاتون اس کے سامنے کھڑی ہے. وہ پلٹ کر اپنے خسر کے پاس آیا اور کہا کہ ابا، آپ نے تو اندھی لنگڑی لولی سے شادی کی تھی، یہ تو چاند کی طرح خوبصورت خاتون ہے جو میرے سامنے ہے، کیا یہی میری بیوی ہے؟ سسر نے کہا کہ ہاں بیٹا، وہی تیری بیوی ہے. کہا کہ وہ لنگڑی لولی کیا ہوئی؟ کہا کہ سنو، میں نے اپنی بیٹی کی صورت کو نہیں بلکہ سیرت کو بیان کیا تھا. میں نے اندھی اس لیے کہا کہ آج تک کسی گناہ کے طرف اس کے آنکھ کو اٹھتے نہیں دیکھا. میں نے اس کو ہاتھ کی لولی اس لیے کہا کہ آج تک کوئی گناہ کا کام اس کے ہاتھ کو کرتے نہیں دیکھا. میں نے پیر کی لنگڑی اس لیے کہا کہ کسی گناہ کے عمل کی طرف اس کے قدم کو بڑھتے نہیں دیکھا. بولو، جو ماں اتنی نیک تھی، اللہ نے اس کے پیٹ سے ولی بچہ پیدا کر کے دنیا کو دکھایا. ایسا ولی بچہ جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ تعالی ہمارے گھر میں دین کا یہ ماحول پیدا کر دے. اللہ دین کے اس نظام کو کھڑا کر دے. اللہ دینداری کی یہ شکل ہمارے گھروں میں دے دے. میں آپ کو ذمہ دار بناتا ہوں کہ آپ صرف چوک چوراہے والے مسلمان مت بنیے. آپ اپنے گھر کے سسٹم کو درست کیجئے. آپ گھر میں وقت دیجئے. آپ اپنے بال بچوں کو ٹائم دیجئے. اپنے گھروں میں تربیت کے نظام کو ٹھیک کیجئے. اور جو ماں اور بہنیں میری آئی ہیں، میں انہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور میں انہیں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میری ماں، حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، اور ایسے حالات میں اگر آپ نہیں جاگیں گی تو یاد رکھو میرے گھر میں اسلام کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج حالات نے کروٹ لے لی ہے. اور میں آپ سے بھی کہتا اور اپنی بہنوں سے بھی کہتا، یہ ظالم اور بے ایمان سرکار جو دلی میں بیٹھ کر آج گدی پہ راج کر رہی ہے، اس نے آج سے 1 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لاگو کریں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگوں نے، ہمارا شریعہ نے، جمعیت العلماء نے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے 6.5 کروڑ لوگوں کے دستخط کروا کے اس کو بھیجے. انہوں نے دستخط کو دیکھا اور تھوڑی دیر کے لیے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. لیکن یاد رکھو یہ آگ بجھی نہیں. اور آج کے ڈیٹ میں آپ سے بتاؤں کہ 2 دن پہلے اتراکھنڈ، جہاں اس سرکار کی حکومت ہے اور بی جے پی کی سرکار ہے، وہاں باقاعدہ انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کو پاس کر دیا ہے. حالات کیا ہے؟ سننے میں تو لگتا ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ یعنی سب کے لیے ایک طرح کا قانون. معاملہ ایسا نہیں ہے. اس نے کسی کے قانون کو نہیں چھیڑا. صرف وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے پاس اس ملک میں مسلم پرسنل لا کے نام پر 17 جو قانون دین کے بچے ہوئے ہیں، اس نے اس کو تہس نہس کر کے برباد کر کے ختم کر دیا. آپ کو جاننا چاہیے کہ آج نکاح کا معاملہ ہے. ہمارے 17 مسائل آتے ہیں جس کے مجموعے کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، جس میں نکاح کا قانون، طلاق کا قانون، عدت کا قانون، حضانت کا قانون، وراثت کا قانون. یہ سارے کے سارے وہ قانون ہیں جس پر انگریز نہیں بلکہ آج 1450 سال سے ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اس پر عمل کر رہے ہیں. انگریز جیسے
ظالم نے بھی اس کو تجدید کیا، لیکن آج یہ بے ایمان اور ظالم جس کا دل اور سینے ہماری نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اس قوم کو تڑپانا ہے، اس کا رشتہ قرآن سے توڑنا ہے، اسے زمین پر اللہ کی شریعت سے محروم کرنا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے اس قانون کو اتراکھنڈ میں تحت ناز کر کے پاس کر دیا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں جتنے قبائلی آدیواسی تھے سب کو الگ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس معاملے میں اس کی ہمت تو نہیں ہوئی کہ ہم بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کریں، لیکن اس کے نیچے جتنے سارے قانون آتے ہیں سب کا اس نے ستیہ ناش کر دیا۔ یاد رکھو اس نکاح کے بعد طلاق کا قانون ہے، 3 طلاق کو انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے بیان کروایا، معلوم ہے آپ کو؟ ارے 3 طلاق بیان ہے کر دیا، اب 1 طلاق دینے کا رائٹ اور حق مرد کو۔ یہ مشکل حالات میں ایک مرد 1 طلاق کا سہارا لے کر زندگی میں دشواری کو ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ لاگو کر دیا کہ 1 طلاق جو دی جاتی ہے اس کا حق بھی مرد کو نہیں رہے گا، بلکہ کورٹ کا جو جج ہوگا وہ طلاق دے گا، مرد کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حق باقی نہیں رہا۔ آپ بولو آپ کی بیوی اور طلاق دے گا جج صاحب؟ آج بولو اگر یہ طلاق جج دیتا تو کیا وہ طلاق لاگو ہوگی؟ اور اس کی بنیاد پر اگر وہ عورت الگ ہو دوسرا نکاح کرے تو وہ حرام کا حرام رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ایک کے نکاح میں رہ کر وہ دوسرے کی بیوی بنے گی، زندگی بھر بدکاری کرے گی اور زندگی بھر گناہ کی لعنت اپنے سر پر لے گی۔ بولو یہ قانون سراسر ہمارے اللہ کے قانون سے ٹکرا کر ہمارے ہاتھ سے اللہ کی شریعت کو چھیننے کی پلانی ہے یا نہیں؟ آج اگر کوئی طلاق دے تو طلاق کے بعد عورت کو 3 مہینہ عدت گزارنی پڑتی، یعنی تاکہ اس کا پیٹ خالی ہو جائے اور وہ پاک صاف ہو کر دوسرے سے نکاح کرے۔ اس ظالم نے عدت کے قانون کو ختم کر دیا۔ آج کے بعد اتراکھنڈ میں اگر کسی عورت کو طلاق ملی اور وہ کل چاہے کہ شادی کر لے تو وہ کرے گی، عدت گزارنا سرکار کے یہاں ضروری نہیں ہے۔ بولو بغیر عدت کے اگر کوئی عورت دوسرا نکاح کرے، اس کے پیٹ میں اگر پہلے شوہر کا بچہ ہو اور دوسرے شوہر کا بچہ بھی اسی پیٹ میں پلے، پوری زندگی حرام کاری میں گزرے گی یا نہیں گزرے گی؟ آج دیکھیے اس بے ایمان نے کہاں تک ہمارے ہاتھ و بازو کو پکڑا۔ آپ اپنے بچوں میں جائیداد کو بانٹتے ہیں جس کو وراثت کہا جاتا ہے، اس کا اللہ نے قانون دیا اور لمبا قانون دیا، اور جتنی وضاحت سے اللہ نے وراثت کا حکم اتارا کوئی بھی قانون اتنی وضاحت سے نہیں بنایا۔ اور قانون بتانے کے بعد رب فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی کھینچی ہوئی لکیر ہے، اگر کوئی اس لکیر کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا۔ آج اس ظالم نے ہمارے وراثت کے قانون کو بھی بدل دیا۔ ہندو کوڈ بل، ہندو منو سمجھتی کے مطابق قانون اتراکھنڈ میں لاگو ہوا کہ اگر کوئی جائیداد بنٹوانا ہوگا تو اگر لڑکا کو 1 روپیہ ملتا ہے تو لڑکی کو بھی 1 ہی روپیہ ملے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ لڑکا کو 1 روپیہ، لڑکی کو 8 آنا ملے گا، کیونکہ لڑکا ہی گھر کا ذمہ دار ہوتا، لڑکی کو تو مختلف لائن سے حقوق ملا کرتے ہیں۔ لوگوں بتاؤ قرآن کا وہ قانون جو اللہ کی امانت ہے، جو میری زندگی کی پہچان ہے، اگر یہ سرکار اور ظالم اگر اس نظام کو ہم سے چھیننا چاہے اور مسلم پرسنل لا کو ہم سے چھین لے تو میں صاف اعلان کرتا ہوں کہ میرے دین سے کوئی ایمان کا رشتہ میرا باقی نہیں رکھ سکتا۔ کیا بولو یہ بات سوچنے کی ہے یا نہیں؟ ارے ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے جب کوئی ظالم کسی بڑا پلان کو لاگو کرنا چاہتا تو پہلے چھوٹی سی جگہ میں لاگو کرتا اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ ریئیکشن کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پورا تجربہ کرتا ہے
اس نے پورے ملک میں مسلم رسول اللہ کے نظام کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ تجربے کے طور پر اتراکھنڈ میں اس قانون کو لاگو کیا ہے۔ یاد رکھو، ملک میں اگر جینا ہے تو یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کا پابند بن کر جینے کی ہدایت کی ہے۔ وہ زندگی کیا معنی رکھتی جس کی پیشانی پر سجدے کا رنگ نہ ہو، جس کی زندگی میں قرآن کا نور نہ ہو، جس کا رشتہ محمد سے جڑا نہ ہو، ایسی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مجھے ایمان کی طاقت دے۔ بولو ایسے حالات میں شریعت کو بچانے کی فکر کرنا ہم مسلمانوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیسے بچے گی شریعت؟ لوگوں ذرا جھک کر دیکھو۔ یاد رکھو، باہر کا طوفان کتنا ہی سخت ہو، اگر میرا گھر والا مکان ٹھیک ہوگا، مضبوط ہوگا، تو باہر کا طوفان ہمارے گھر کو نہیں لگے۔ بولو ہے بات صحیح؟ آپ لوگ آج کل جاڑا کا دن ہے اور سخت ہوا چلتی اور ٹھنڈک چلتی، چلا کرے مضبوط جیکٹ، مضبوط کوٹ اور چادر اگر پہن لو تو کتنے ہی سخت ٹھنڈک ہوگی۔ بولو بدن کی حفاظت ہوگی کہ نہیں؟ ارے ہوگی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور آپ کو دیا ہے کہ جب موسم سردی کا ہے تو سردی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ موسم برسات کا ہو تو بارش ہوگی کہ نہیں؟ موسم گرمی کا ہو گرمی آئے گی کہ نہیں؟ اور جب سرکار بی جے پی کی ہو معاملہ بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ ارے بولو نہ ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ بات صاف ہے۔ آپ کس امید میں بیٹھے ہیں کہ وہاں سے پھول برسے گا؟ نہیں، یہ عقل کی کمزوری۔ وہ تو پتھر پھینکنے کے لیے بیٹھے، وہ تو اسی انتظار میں ہے کہ روڑے کھڑے کیے جائیں۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کتنا تڑپیں گے، ان کے دل کو سکون ملے گا۔ ایسے وقت میں اگر چاہے اس کی طرف سے معاملہ کتنا ہی سخت ہو، اگر ہم اپنی حفاظت گھر میں کریں گے تو بولو انشاءاللہ میرا دین محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ارے رہے گا کہ نہیں؟ کرنا کیا ہے؟ خدا کی قسم تجربہ آگے بڑھ چکا ہے اور حالات بہت سنگین بن رہے ہیں۔ آپ سے میں گزارش ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بیدار نہیں کریں گے تو اگر یہ 17 مسائل کا رشتہ زندگی سے چھوٹ گیا تو خدا کی قسم ہماری زندگی گناہ کے ملبے میں تب جائے گی، ہمارے گھر میں دین محفوظ نہیں رہ سکے۔ ایسے حالات میں آپ اپنے گھر کو ٹھیک کیجیے اور جو اللہ کی شریعت ہے، مسلم پرسنل اللہ کا معاملہ ہے، اس کو اپنے گھر میں اگر لاگو کرو گے تو انشاءاللہ کوئی قانون بنانے والا قانون بنائے، اللہ ہماری شریعت کو ہم سے حائل ہونے نہیں دے گا۔ تو کیا آپ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ بولو انشاءاللہ ہم اپنی شریعت کی حفاظت گھر میں کریں گے۔ یہ نکاح کے قانون کو بدلنا چاہتا تو آپ نکاح پھیری لگا کے کریں گے، آگ جلا کے کریں گے کہ محمد الرسول اللہ اور قرآن کے طریقے کے مطابق ایجاب اور قبول کے ساتھ ہمارا نکاح ہوگا؟ ارے ہوگا یہی طریقے پر، لیکن نکاح کہاں ہوگا؟ سوال ہے یا نہیں؟ آج ہم جیسا مسلمان خود اپنے قانون کے لیے ظالم بنا ہوا۔ آج جتنا ہم نے خدا کے قانون پر خود ظلم کیا، یاد رکھو کسی دوسرے نے ظلم نہیں کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم انجام بھگت رہے ہیں۔ آج بولو کیا نکاح سے پہلے مسلمان کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ میرے آقا نے نکاح کی کیا تعلیم دی ہے؟ بولو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر میرا کوئی طریقہ نبی کے نکاح کا ہے تو آج مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کے اس طریقے کو اپنے گھر میں زندہ کرے، تاکہ کوئی شخص نکاح کو بدلنا بھی چاہے تو اللہ کی شریعت سے میرا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ نکاح کے بارے میں رسول نے کچھ کہا ہے علماء سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آلِنُوا ھَٰذَا النِّکَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِی الْمَسَاجِدِ، نکاح